بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بات میں بتا دوں، نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، اور کائنات کی بہت ساری چیزیں جن کا اثر کیسا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ سمجھ رہے آپ؟ بہت ساری چیزوں کا کیا اثر اور کیوں ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ غائب سے ہے، اور نظر بد کیسے لگتی ہے، کیسے نکلتی ہے، کیسے جاتی ہے، مطلب وہ کیسے ٹچ کرتی ہے، کیسے پھر ریاکٹ کرتی ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بات بتا دوں، وہ لگتی ہے، یہ بات تو حق ہے کہ تو آپ نے فرما دیا العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، تو لگتی ہے کیسے، وہ اس کی کیفیت واللہ عالم ہم نہیں جانتے، لیکن لگتی، اور سب کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ غور سے سن لیجئے، نظر بد بھی تبھی اثر کر سکتی ہے جب میرا رب چاہے، ورنہ ایسا نہ ہو جیسے کہ کچھ لوگ شکار ہے جو زیادتی کے شکار ہے، ہر چیز نظر بد۔ ایسا نہیں، تقدیر بھی کوئی چیز ہے نظر بد لگتی ہے، لیکن ہر چیز نظر بد سے نہیں ہوتی۔ جادو بھی کوئی چیز ہے لیکن ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی۔ جن بھی کوئی چیز، لیکن ہر چیز جن نہیں کرتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ ورنہ گھر میں جھاڑو ادھر سے ادھر ہوگی، ارے کوئی تو بھی رات میں آیا تھا شاید، چیز کی بلی بھی آ سکتی ہے، لیکن اشارہ کیا رہتا؟ سفید کپڑوں میں کوئی دکھ رہا رات میں گھومتے ہوئے، انسان ہو سکتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہوں ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو میرے رب چاہے وہی مجھے تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ آئین کی اس کی جو ہے نظریں کچھ میرے پہ کام کر سکتی ہے، حاسد کا حسد مجھ پہ نہیں کام کر سکتا ہے، جادوگر کی جادوگری کام نہیں کر سکتی ہے، آصف زدہ جن میرے پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میرا رب جو چاہے، الا ٹھیک ہے، جو اللہ چاہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ بھی رکھیے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ رب نے فرمایا اور کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر تو وہی مصیبت آ سکتی ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے، کتب لنا، میرے لیے جو چیز لکھ دیا ہے، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور وہی جو ہے میرا مولا ہے، کارساز ہے، سارے کام میرے وہی کرتا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، نظر بد ہے، اب ہم اس کو سمجھ گئے وہ کیسی لگتی ہے، یہ حق ہے، لیکن ہر چیز اس سے نہیں ہو سکتی اللہ کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور سنن ترمذی کی جو جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی اور کہا اے پیارے بچے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے اور چاہے کہ تیری کوئی مدد کرے، تجھے فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی مگر جو لکھا گیا ہے، اور ساری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑے ہو جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے جو تیرا رب چاہے۔ تو عین بھی، نظر بھی اگر لگیں گی نظر بد تو وہ اللہ کے حکم سے، اس بات کو ہم یاد رکھیے، ورنہ نظر بد کو ہم کو ایک سپر پاور نہ کریٹ کر دیا الگ سے، ایسا کچھ لوگ شیطان کو ایک پاور بنا دیتے ہیں، نہیں شیطان بھی یہ کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر شیطان بھی کچھ نہیں ہے، فرشتے بھی کچھ نہیں ہیں، انسان بھی کچھ نہیں ہے، نظر بد بھی کچھ نہیں ہے، جادو بھی کچھ نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو جو میرا رب چاہے، رب ہم کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے، بیماریاں دیکھ کر تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے، ہے نا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت آپ نے فرمایا مومن پر آفتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ جب اللہ سے ملتا ہے روز قیامت تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، ہر آنے والی مصیبت گناہوں کو ایک روایت فرمایا مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو آخرت کے لحاظ سے اس کے گناہ معاف کراتا ہے، بخار آتا ہے تو فرمایا ایسا ہوتا ہے جیسے سوکھے جھاڑ کے، آپ نے سوکھے جھاڑ کو ہلایا پتے گرنے لگے تو کہا بخار آنے سے گناہ ایسے ہی جھڑتے جیسے جھاڑ کے پتے جھڑے۔ تو ہر مصیبت، ہر تکلیف مجھے فائدہ دیتے، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے کبھی کہ اللہ مجھے بخار دے دے یا مصیبت دے تاکہ گناہ معاف ہو جائے، نہیں۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا اور بہت شدید بخار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا بہت شدید بخار، بہت زیادہ سیویئر، تو کہا کیا بات ہے، کیا کیا تو نے، کچھ تو نے دعا کی یا کچھ حرکت کی تو نے؟ تو کہا اللہ کا کچھ نہیں، کہا بولو کیا کیا؟ تو کہا میں نے ایک دعا کی اللہ سے۔ کیا دعا؟ تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جو کچھ آخرت میں میرے لیے ہے وہ اس کے بدلے وہ گناہ کی سزا مجھے دنیا میں دے دے۔ تو آپ نے کہا اسی کا نتیجہ ہے تیرے کو جو بخار آ گیا، مطلب بخار گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کر اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، اور میرے کو جہنم کے آنکھ سے بچا۔ یہ مت مانگ کہ اللہ میرے کو دے دے جو دنیا میں، معاف کر دے، اللہ معاف کر سکتا ہے نا۔ یہ کیوں کہنا کہ اللہ جو میں نے کیا گناہ مجھے سزا دے دے، یہ بھی کہہ سکتا اللہ وہ معاف کر دینا، ختم ہی کر دے اکاؤنٹ کو، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، چاہے تو ختم کر دے پورا اکاؤنٹ میرا گناہ کا، ہے نا۔ تو بہرحال آپ سب نے یہ کہا، تو مصیبت جو بھی آتی نظر بد کے ذریعے، جادو کے ذریعے کوئی کرتا ہے، جن شیاطین کرتے، اللہ انشاءاللہ مومن کو سب چیز کا اجر دیں گا، لیکن علاج کا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق